اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلا جو ویلاگ کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جرائم کی وجوہات کیا ہیں۔ اپنی سمجھ کے مطابق میں نے جو وجوہات میرے ذہن میں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی تھیں۔ تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ ان وجوہات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا جرائم کے اوپر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند بھی آئے گا اور انشاءاللہ تعالی جو حقائق ہیں وہ سامنے آپ کے رکھے جائیں گے۔ آج سے 1400-1500 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اب اس دور میں چین جانا اور آج کے دور میں چین جانا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں بندہ چائنا پہنچ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں چین کی یہ بارڈر ایریا یا پہاڑی علاقہ کراس کرنا ہی بہت مشکل ہوتا تھا۔ لیکن حضور نے جو فرمایا تھا ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اپنی امت کے اندر تعلیم کے ساتھ رغبت پیدا کی جائے، اور تعلیم یہ نہیں صرف یہ اکاؤنٹیبلٹی یا اکاؤنٹ یا یہ ڈاکٹری یا یہ انجینئرنگ یا یہ کوئی فلسفہ یا کوئی ایسی ویسی باتیں، یہ صرف ایک نہیں تھی۔ حضور کے مطابق جو تعلیم تھی وہ تھی دین اسلام کی تعلیم، اور دین اسلام کے ساتھ ساتھ جو بھی دنیا میں ارتقاء ہو رہا تھا یا ہوا ہے یا ہونے جا رہا تھا اس کی تعلیم حاصل کرنا۔ جیسے کہ آج دیکھیں دنیا چاند کے اوپر پہنچ گئی ہے اور ہم یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارے سے تو انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، وہ ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ بنگلہ دیش جو آج بنگلہ دیش ہے وہ ہمارا ایک بازو تھا، مشرقی پاکستان تھا، وہ ٹوٹنے کے بعد ہمارے سے بہت آگے چلا گیا۔ ہمارے یہاں 350-350 روپے کا $1 مل رہا ہے، جبکہ انڈیا میں یہ 100 روپے کے قریب ملتا ہے، اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر 125 روپے کے قریب تقریباً ملتا ہے۔ اکانومی اتنی بیڑا غرق ہمارا ہو گیا ہے۔ تو یہ چند وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کرائسس پیدا ہوئے، اور یہ ہماری مورل ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ خراب ہو گئیں، اور ہم نے اچھائیوں کو چھوڑ کے سیدھے رستے کو چھوڑ کے الٹے رستے کے اوپر، غلط رستوں کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی، چند باتیں۔ اچھا، اب باتیں ہیں کہ ریڈریسنگ کیا ہے، اس کی ان کا تدارک کیسے کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا تھا تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو جو بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم سے مراد صرف دینی تعلیم ہی نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے، اور صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہے بلکہ دینی تعلیم بھی ہے۔ اب اگر دونوں تعلیموں کو، دونوں سسٹمز کو، دونوں سوچوں کو ہم اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ ہوگی انسانیت۔ یہ جتنے جرائم ہو رہے ہیں یہ ہمارے ایکچولی ایسے ہیں اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر انسان ہونے کے باوجود انسانیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، دین ہمیں کہتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ دین ہمیں ہمیشہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، ہمسائے کے حقوق پورے کرو، بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرو، جتنے آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کے حقوق پورے کرو، غربا کو، مساکین کو ان کے حق دو۔ یہاں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ شک تھا کہ کہیں ہمسائے کو تمہاری پراپرٹی یعنی تمہاری جائیداد کے اندر حصہ دار نہ بنا دیجیے، اتنے حقوق ہیں اس کے ہمسائے کے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسائے کے حقوق غصب کرنے کے لیے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، ان کو دینے کے لیے نہیں۔ اپنے بھائیوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو مزید دینا نہیں چاہتا۔ یہاں پہ تو ایسا دور آ گیا ہے کہ بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو دولت کی خاطر قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ اتنا نازک دور آ چکا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ دین سے دوری۔ جب دین سے دوری ہوگی تو سب سے پہلے اس کا سب سے برا اثر جو ہوگا وہ ہمارے اخلاقیات کے اوپر پڑے گا، ہمارے کردار کے اوپر پڑے گا، ہمارے گفتار کے اوپر پڑے گا، ہمارے معاشیات کے اوپر پڑے گا۔
ہمارے سیاسیات کے اوپر پڑے گا. اب آپ دیکھیں سیاست پراگندہ، اخلاقیات پراگندہ، پراپرٹی لینا دینا سب جھوٹ فراڈ، اور اس کے بعد معاشیات بڑا غرق. جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی تو مورلی قوم کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز بھی نہیں ہیں. اگر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر کہاں سے یہ باقی جرائم ٹھیک ہو جائیں گے؟ جرائم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ میں، جیسے انگریز نے کہا تھا چیریٹی بیگنز فرام دا ہوم، ہمیشہ اچھائی اپنے گھر سے شروع کرو. اگر ہم بطور پاکستانی، بطور مسلم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اگر خود ٹھیک کرو، اچھے اعمال کرو گے تو باقیوں سے بھی امید کر سکتے ہو. لیکن جب ہم بطور انسان، بطور ایک فرد اپنی کوشش نہیں کرتے ہیں تو بطور قوم کہاں سے ہم امید کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو اب سب سے پہلے ہمارے سیاستدانوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا پڑے گا اگر ملک سے یہ جرائم ختم کرنے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے اداروں کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اس میں آپ دیکھیں جو بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، سب سے پہلا جھوٹ اس میں کہاں سے آتا ہے؟ ایف آئی آر لکھوانے والا. نمبر 2، ڈاکٹر جو میڈیکو لیگل کر رہا ہے یا پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر رہا ہے وہ ہے شامل. اس کے بعد وکلا شامل ہے. اس کے بعد عدالتیں شامل ہیں. عدالتیں چھوٹی عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک چلے جائیں. ہر جگہ یہ بہت برا حال ہے. یہ ہم ایک ادارے کو بلیم نہیں کر سکتے، سارے کے سارے ادارے فلاپ ہو چکے ہیں، ڈی مورال ہو چکے ہیں، ان کا ستیہ ناش بچ چکا ہے. تو جب تک یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے، پولیس دیکھ لیں، اگر پولیس ٹھیک نہیں ہوتی تو کیسے باقی اداروں کو ٹھیک کر لیں گے؟ کیسے آپ لوگوں کو ٹھیک کر لیں گے؟ کیونکہ پولیس ہی تو ایڈمنسٹریٹو ایک پاور ہے اسٹیٹ کے پاس بھی، اور لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی. لوگوں کے پاس کسی بندے کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ پولیس ہماری حفاظت کرے گی، بلکہ یہاں تک لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پولیس والے شامل ہوتے ہیں جرائم کے اندر. تو اگر یہ کانسیپٹ ہے اور اس میں حقیقت بھی ہو تو کس طرح سے یہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا ہمیں. پولیس ٹھیک ہو جائے. پولیس کیسے ٹھیک ہوگی؟ جب ہمارے پولیٹکس ٹھیک ہو جائے، جب ہمارے پولیٹیشینز ٹھیک ہو جائیں، جب ہمارے لوگ ٹھیک ہو جائیں کہ ہم غلط کام کے لیے پیسے دینے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم دلوانے ہیں کسی سے. تو جب یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے بھوک و افلاس. افلاس اور بھوک بندے کو بہت جرائم کرنے پہ اکساتی. اب دیکھیں جس کا پیٹ میں کچھ نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ تو پیدا کرے گا. اسی لیے یہ ایک کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی روٹی چوری کرتا ہے چوری نہیں گنی جائے گی، کھانے والی چیز کی چوری نہیں ہے، وہ تو اس نے پیٹ بھرنے کے لیے کھایا، وہ اس نے کی مجبوری تھی. لیکن اس سے جو آگے جائے گا وہ جرم کر گا. تو جب ہم یہ پیسے کی دوڑ سے باہر نکل آئیں، نمبر 1. نمبر 2، ہم دوسرے کے حقوق غصب کرنے سے باہر نکل آئیں. نمبر 3، ہم سچ بولنا شروع کر دیں. تو یہ تمام کے تمام جرائم جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ جتنے امورال ایکٹیویٹیز ہیں ہماری، جتنی یہ بے راہ روی ہے ہماری قوم کے اندر، وہ ساری ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا حضور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، میں آپ کے احکامات پر عمل کروں، لیکن میرے میں مجبوری ہے کہ مجھے 3-4 ایسی بری عادتیں ہیں جن کو میں چھوڑ نہیں سکتا، جن میں ایک جھوٹ بھی ہے، جوا بھی ہے، چوری بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو حضور نے فرمایا، ارے پگلے، اگر تو ان میں سے ایک چھوڑ دینا تو پھر بھی ٹھیک ہے کام. اس نے وعدہ کر لیا کہ جی حضور آپ مجھے بتا دیں ایک تو میں چھوڑ دوں گا ان میں سے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ صرف جھوٹ چھوڑ دو. اس نے کہا، وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس نے جھوٹ چھوڑ دیا. جب جھوٹ چھوڑ دیا تو پھر وہ کوئی جرم کرنے والا رہ ہی نہیں گیا، وہ جرم کرنے کے قابل ہی نہ رہا، کیونکہ نہ وہ جھوٹ بول سکتا تھا، جرم سے بچ سکتا تھا، نہ جرم کے سزا سے بچ سکتا تھا. لہٰذا اس نے وہ تمام جرائم چھوڑ دیے، صرف اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اگر ہماری قوم کے اندر بھی یہ بات آ جائے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے فراڈ نہیں کرنا، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ہم نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، تو ہمارے تمام جرائم ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ والعزیز. امید ہے آپ کو یہ میری باتیں شاید پسند آئیں، تو اچھے طرح سے کومنٹس کر دیا کریں، اس کو شیئر بھی کر لیں اس ولاگ والے ہمارے چینل کو.
اور اللہ حافظ، السلام علیکم۔